السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر آپ کو دیتے چلیں کہ کشمیر کی ایک توانا اور مضبوط آواز خاموش ہو گئی۔ جناب بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال کر گئے۔ یہ افسوسناک خبر اور ہماری دعائیں ان کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں بات کریں گے آج شہر کراچی کے لوگوں کے لیے گزرنے والے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ اگر میں شہر کراچی کے لوگوں سے کہوں تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، بہت سارے لوگ جہاں پہ لائٹ آ رہی ہوگی وہ کہیں گے جناب آج تو ہمیں بجلی نے رلا دیا، کیونکہ آج 1900 میں سے صرف اب تک 900 فیڈرز ابھی تک بحال ہو سکے ہیں اور ابھی بھی بڑے علاقے میں بجلی بند ہے، اور یہ بات ہے بارش ہونے سے پہلے کی۔ جبکہ اس کے بعد جب سونے پہ سہاگا ہوا اور بارش ہوئی ہے، اس کے بعد جل تھل ہوا شہر کراچی، اور شہر میں مختلف مقامات پر ٹریفک جام ہو گیا، اور خاص طور پہ جن میں یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل، کلفٹن ڈیفنس، نارتھ کراچی اور گلستان جوہر گلشن اقبال کے علاقے شامل ہیں، جہاں پر ٹریفک جام سے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ بجلی کی بندش کے بعد پانی کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے، اور اس بجلی کے بحران کے بعد ہو سکتا ہے، خدشہ پیدا ہوا ہے کہ شہر کراچی کے لوگ ایک دو روز تک پانی کی فراہمی معطل رہے یا پھر کم پانی کی فراہمی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو شہر کراچی کے دیگر مسائل ہیں، معاملات ہیں، جن میں کینٹونمنٹ بورڈ کا بھی ایک انتخابی مارکہ ہے، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بازو تیز کرتی ہوئی سامنے میدان میں نظر آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر پارٹی کی اس وقت کوشش اور خواہش ہے کہ کینٹونمنٹ کے انتخابات میں وہ اتنی فتح حاصل کر لیں کہ بلدیاتی انتخابات پہ وہ اثر انداز ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ جناب ہمارے یہاں پہ اس وقت شہر کراچی میں اسٹیک ہے۔ کیا ایسا ہے؟ شہر کراچی کے لوگوں کی اذیت اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دوں، جناب ہمارے ساتھ طاہر ملک صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم احمد اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کا جناب بہت شکریہ، ویلکم کریں گے۔ بات کریں گے طاہر ملک صاحب سے۔ طاہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا شہر کراچی کو اتنا ڈیلیور نہیں کیا کہ تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو شہر کراچی جل تھل ہو جاتا ہے، لوگوں کو مزید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سال پہلے 14 MNA اور کوئی 28 MPA کے ساتھ کراچی میں اتری ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی جو بلدیاتی نظام تھا وہ ان ایکٹیو تھا جس وقت ہم لوگ آئے۔ تو اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہے کہ جو معاہدے کے مطابق وزیر اعلیٰ اپنی معاہدے سے پھر گئے، اور انہوں نے اصولاً تو غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو ہونا چاہیے تھا، صحیح ہے، اور انہوں نے وعدہ خلافی کی اور قوم کے اوپر مرتضی واب کی شکل میں ایک مسلط کر دیا بندہ۔ تو یہ بھی دورے کرنا، اور دیکھیں نا اصل تو کام وفاق، ہم تو وفاق میں ہیں، سندھ میں تو حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت تو آج سے 14 سال پہلے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ تو یہ چہرے بدل بدل کر لوگ سامنے لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ نااہل لوگ ہوتے ہیں جو کہ عوام کو، کراچی کی عوام کو خاص طور پہ، سندھ کو تو آپ چھوڑ دیں وہ تو بد حال ہے بہت ہی زیادہ، مگر کراچی کی عوام کو آج بھی، جب میں آپ کے چینل کے دفتر میں آ رہا تھا تو میں سامنے جو ہے وہ پتھروں پہ چلتا ہوا آیا ہوں، تو یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہے اور یہ ہماری سندھ حکومت ہے۔ بالکل یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، نہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ لیکن جناب طاہر صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ شہر کراچی کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا۔ بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا تو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس ایسے لوگ تھے جو ڈھکن لگانے پہنچ جاتے تھے اور مختلف اس طرح کے کام دکھا رہے ہوتے تھے الیکشن سے پہلے، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیں، وہ بھی ہمارے پاس وفاق کا ایک لمیٹڈ بجٹ، وہ بھی وفاق اور عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ مسلسل کراچی کی عوام کو، ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں۔ آج ہم نے وہ روڈز بنائی ہیں جو پچھلے 30 سال تک وہ گلیاں، وہ روڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جتنا بجٹ، آپ کو پتہ ہے معیشت کا بھی ہمارا پاکستان کا کیا پوزیشن ہے، اس کے مطابق ہم حد سے زیادہ جو بھی ہم سے ہو سک رہا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے نعیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ نعیم صاحب،
پہلے سوال میں نے طاہر صاحب سے اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مایوس ہو گئے ہوں آپ پیپلز پارٹی سے، اس وقت دیکھ رہے ہوں کہ شاید تحریک انصاف کچھ کر بیٹھے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا؟ پانی کی اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیکنڈ کروں گا ان کی بات کو. جو باتیں میں نے بتانی تھی کہ کراچی میں 21 ایم این او میں سے 14 ایم این اے ان کے ہیں، اسی طریقے سے 40 ایم پی او میں سے 28 ایم پی ان کے ہیں، پھر صدر پاکستان بھی، پھر گورنر بھی، پھر کراچی والوں نے بھروسہ کیا، کہا کہ وزیر اعظم کراچی سے. اب کمال یہ کہ انجن گاڑی کا نیا ہے، بوگیاں ساری پرانی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں، بات یہ ہے کہ کراچی کو کیا کیا، کراچی کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں. اقتدار کے اندر بات یہ کہ پیپلز پارٹی بھی اقتدار کے اندر یہ پہلی دفعہ بات یہ کہ یہ سیکھنے تو آئے نہیں ہیں. کے پی کے اندر ان کو بھی تقریباً آلموسٹ 8 سال ان کو وہاں ہو چکے ہیں، اور 8 سال اور اس وقت جو بی آر ڈی کا جو دماغ تھا وہ مسلط ہو رہا ہے اس کراچی کے اوپر. کراچی کے اندر بلدیاتی ایک 2013 جو پاس ہوا تھا، اس وقت میں سمجھتا ہوں تمام جماعتیں جو تھی ان کو آن ورڈ لیا گیا تھا، اے پی سی بلائی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ اختیارات دے دیں. اب اختیارات ہوا یہ کہ جو بانٹے گئے تھے اس کراچی کے اندر 6 ڈسٹرکٹ تھے اس وقت، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے وہ 7 بن گئے ہیں. 6 ڈسٹرکوں میں سے 4 ڈسٹرکوں کے جو چیئرمین تھے وہ ایم کیو ایم کے تھے، پھر میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی وہ ایم کیو ایم کے تھا، سینیٹر اسی طریقے سے ایم پی اے، اور خاصی تعداد میں یہاں پر ایم این اے جو ہے وہ تحریک انصاف کے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی والے سوال کرتے ہیں کہ بات یہ کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا. جو بجٹ ہمارے ایم پی اے لڑکانہ کو دیا جاتا ہے وہی بجٹ جو ہے وہ یہاں کراچی کے ایم پی اے کو دیا جاتا ہے. جو تنخواہ کراچی کے ایم پی اے کی ہے وہی تنخواہ جو ہے وہ لڑکانہ کے ایم پی اے کی ہے. اور بات یہ کہ کراچی والے آج سوال کر رہے ہیں وہ کہاں گئے وہ جو وعدے کراچی سے کیے تھے 1100 ارب روپے، پھر 162 روپے، پھر اسی طریقے سے 113 روپے کے ہمارا جو این ڈی سی اپنے این ایف سی کے ایوارڈ کی جو رقم ان کی طرف نکلتی تھی. ہم تو ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے، اپیل کر رہے تھے، بنتی کر رہے تھے، آپ نے کرنا کچھ نہیں، خدا کے لیے ہمیں کم سے کم وہ وسائل دے دیں جو ہمارے آپ کی طرف لیبلٹی نکلتی ہے. اچھا مرتضی وہاب صاحب جو ہیں اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑی توقعات کی جا رہی تھی، مختصر بارش میں یہ کیا ہوا ہے سر؟ دیکھیں ابھی بات یہ کہ مرتضی وہاب صاحب بھی آئے ہیں اور ہم پہ الزام ہے کہ ایک سیاسی آدمی کو آپ لے کر آ گئے ہیں. یا تو مجھے کوئی آئین بتا دے، قانون بتا دے، کیا وہ نہیں آ سکتے؟ اگر آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اگر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو ہم اس کو لا سکتے ہیں. اور ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ نکلا ہے، صبح شام دن رات وہ محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے. یہ گند 35 سال کا گند ہے. یہ 35 سال کا گند اگر کوئی بولے کہ آپ 3 مہینے میں 2 مہینے میں آپ نپٹا دیں گے تو سراسر زیادتی ہوگی. ہم کوشش کر رہے ہیں، وسائل میں رہ کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اب دیکھیں بات یہ کہ جو بجٹ وفاق ہمیں دیتی ہے اس بجٹ کے اندر ہم نے نگانی آفات کو بھی دیکھنا ہے، عالمی وباؤں کو بھی دیکھنا ہے. پچھلے سال ہم نے ٹڈی دل کو دیکھا، پچھلے سال 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا پورے پاکستان کے اندر جو کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا. ہم نے اب کرونا وائرس بھی ہمارے گلے میں اس وقت اٹکا ہوا ہے. تو وسائل کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم پوائنٹ اسکورنگ سے بہتر ہے کہ مل کے کام کریں، زیادہ اچھا ہوگا. اصل میں آپ کی جو بھی جواب آپ دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہر جملے پر جو ہے ایک سوال بن رہا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب بھی آپ سے لینا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ جا چکی ہے عدالتوں میں ایڈمنسٹریٹر کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہوگا کیا؟ مطلب وہ جو ہے کام جاری رکھیں گے یا ان کو ہٹایا جائے گا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر تو اپنا کام کر رہا ہے، اور نیچے جو ہمارے ڈی سیز تھے اب ان کا لازمی سی بات ہے جو ان کو اختیارات دیے تھے ڈی سی کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر بھی ان کو لگا دیا گیا تھا. پھر ایم سی جو اپنی جگہ ورک کر رہے تھے برڈن کافی تھا، کافی سارا برڈن بن گیا تھا. اب ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے کراچی کے تمام اضلاع کے اندر، اور ایک بندہ سارا مل کے کام نہیں کر سکتا ہے. اب جو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، کراچی بہتری کی طرف جائے گا. کراچی کے اندر یہاں جو 35 سال سے اس کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اب کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا. لیکن یہ سوال آپ کریں ہم سے 1 سال بعد، ابھی 3 ماہ کے اندر اگر آپ یہ کہیں 1 سال بعد کیوں؟ 13 سال ہو چکے ہیں سر. 1 سال کی مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ مرتضی آپ بالکل ابھی آئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا 13 سال کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں اگر بات کروں نا، یہاں کراچی سے ہم باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ سراب گوٹ کے بعد جو پہلا علاقہ لگتا ہے نوری آباد. یہ مسائل صرف کراچی کے اندر ہی، کیوں نوری آباد کے یہ مسائل ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تھوڑا اور آگے چلے جائیں کوٹری پہ جام شروع کے مسائل ہمیں نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں سندھ کے اضلاع جو ہے اس وقت اگر میں بات کروں اگر 31 یا 32 30 اضلاع ہے، اس کراچی کو ملا کے ٹوٹل یہ اضلاع بنتے ہیں. ہم پہ ذمہ داری تمام اضلاع کی ہے. آپ یہ 6 اضلاع نکالیں باقی اضلاع میں چلے جائیں یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو ذمہ دار تو وہ جماعت ہے جن جماعتوں کو یہاں جو ہے وہ مینڈیٹ دلا کے لایا گیا. اور 25 جولائی کو میں نہیں کہتا تو ایم کیو ایم کا الزام تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اور کراچی والوں نے چلو پھر بات یہ اگر ان کو الیکٹ کیا نا تو بات یہ کراچی والوں ان کو تو نکال دیا تھا نا کراچی سے. اب جن کو کراچی والوں نے آؤٹ کیا انہوں نے گلے لگا لیا نفیس جماعت بنا کے. تو کہنے کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں آئیں خدمت کریں مل کے، اور مل کے خدمت کرنے کے اندر بہتری، ورنہ مسائل اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. آج کا دن کیسا گزرا ان لوگوں کا، اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے آج جو بجلی نہیں تھی، پانی کا بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ آج بارش کے بعد ہونے والا جل تھل، کیسا دن گزرا؟ آج نعیم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، نعیم بھائی کیسا دن گزرا؟ سر 73 سال اس پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، ہم سے پہلے جو دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد جو دنیا میں چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ایک ہمیشہ ایک مثال ہم سنتے تھے کہ نہایت ہی نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ پہلے تو جمعے کے دن 27 رمضان کو یہ ملک وجود میں آیا اور کلمے کے نام سے آیا، یہ کبھی اس کے نازک حالات ختم نہیں ہوں گے۔ آج کے دن ایسا گزرا بھائی جان کہ ایسا لگا کہ شاید 20ویں صدی کے اندر چلے گئے، ہم بیک پہ چلے گئے۔ اب یقین کریں، قسم سے ہم آج فورم پہ آواز اٹھاتے رہے، ہم نے ڈیسک بجائی ہیں، ہم نے پریس کلب پہ جا کے جو ہے وہ دھرنے دیے ہیں، ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا، خدا کے لیے بجلی جو ہے وہ ہمیں معاہدے کے دے دیں، خدا کے لیے ہمیں معاہدے کے تحت پانی دے دیں، خدا کے لیے ہم آپ کو گیس یہاں سے جو ہے وہ ریڈیوس کر کے دیتے ہیں، ہمیں گیس معاہدے کے تحت دے دیں۔ لیکن بات یہ کہ جون نہیں رینگتی ان پہ، نہیں جون رینگتی تو آج کیا رزلٹ ہوا؟ آج سفر کس نے کیا؟ آج بچوں نے سفر کیا، آج خواتین نے سفر کیا، آج بزرگوں نے سفر کیا۔ اس کورونا جیسی عالمی وبا کے اندر جو مریض اسپتالوں کے اندر، ایک بہت سے اسپتالوں سے شکایات آئی کہ بات یہ کہ وہاں بھی لائٹ کا ایشو ہے۔ آج سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے۔ تو عوام نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ بات یہ ہے کہ یا تو تجربے کریں اس کراچی کے ساتھ، یا پاکستان کے تجربے کریں۔ پاکستان کے ساتھ جب تجربے ہوئے نا تو حالات ہمیں یہی ملے ہیں۔ اللہ پاک ان تجربوں سے ہمیں میرا خیال ہے دور رکھے۔ ٹھیک ہے، طاہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ طاہر صاحب، آج کا دن بجلی، پانی اور اس طرح کی جو صورتحال ٹریفک جام کی تھی، کیسا آپ کا گزرا؟ لیکن پھر وہی بات، ہمارا تو بڑا اذیتناک دن گزرا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ آپ آفس میں کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بجلی نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوتا، نہ گھر میں بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ بچے جو ہے وہ اب عالمی وبا کے چکر میں باہر بھی نہیں جا سکتے۔ تو مسائل تو دیکھیں بہت سارے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ سسٹم کی خرابی ہے جو پچھلے 70 سال سے 30 سال میں 13 سال کو نہیں بولوں گا سندھ حکومت کو یا پی ایم ایل این کو، کیونکہ یہ ایک 70 سال کا نظام ہے جو خراب نظام ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ صحیح۔ اب ان ہاتھوں میں آیا ہے جو ملک کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے آج سے پہلے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ہر طرح سے اتنی مینڈیٹ اور اتنی پاور کبھی اتنی ہمارے پاس بھی نہیں ہے جتنی پچھلے ادوار میں ان کے پاس رہی۔ تو ان ادوار میں انہوں نے کوئی ان کا ویژن نہیں تھا، کوئی ان کا مشن نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد وہ جماعت ہے، اور ان کی سوچ بھی نہیں تھی۔ یہ دونوں کزن جو ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کروا رہے ہیں، ہم بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب سے کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کے خلاف پٹیشن ڈال دی۔ دیکھیں اتنی جلدی کام، اب یہ صرف بہانہ ہے بلدیات کے الیکشن نہ کرانے کا۔ پٹیشن ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پٹیشن ڈالنے کی وہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آج تک پچھلے 14 سال میں سندھ حکومت یہاں پر عوام کے اوپر مسلط ہے، کیا ڈیلیور کیا؟ یہی جو مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں سارے، یہی مسائل نہ ہوتے اگر انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوتا ملک میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کرپشن عروج پہ ہے، ہر طرح سے عروج پہ ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کیوں نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ؟ سیاسی نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ دیکھیں آج تک سیاسی جماعتیں، اگر الیکشن ہوں بلدیات کے، اس میں اگر کوئی سیاسی آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر ایک مسلط کر دینا، یہ معاہدہ ہوا ہے کہ سرکاری افسران ہوں گے، سرکاری افسران بھی اگر پسند کر رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سرکاری افسران کی پسند ناپسند سے جو ہے نا حکومتیں نہیں چلتی۔ اچھا، عوام کو ڈیلیور کرنے ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے کراچی کی ہو یا پورے پاکستان کی عوام ہو، ہم نے ان کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے کرنا ہے کہ جس میں آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل ہو۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھ لینا کہ اب آپ یہ مرتضی وہاب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے 13 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی وہ ہیں نا مرتضی وہاب، بھلے پڑھے لکھے ہیں، اچھے آدمی ہوں گے، سب ہوگا، مگر آپ اب 2 سال میں کیا سسٹم ادھر بنا لیں گے؟ پھر آپ مخالفت پہ مخالفت کرتے ہیں، آپ وفاق کے ساتھ مخالفت میں چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ابھی بھائی نعیم بھائی ہمارا یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بھائی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے جھنڈا، ہم یہ بولتے ہیں آپ جدھر بھی کام کراتے ہیں جھنڈا پیپلز پارٹی کا لگا دیں، عوام کو تو دے دیں، ہمیں جھنڈا نہیں لگانا۔
ہمیں عوام کو نہیں بھائی ڈلیور بڑی آفر کر دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ کر کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کام کریں، لیکن وہ یہ ایک اعتراض کریں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہ لگائیں۔ دیکھیں بات یہ کہ میں نے کہا نا آئین اگر اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا تو مجھے بتا دیں، آئین کا پیراگراف کو مجھے پڑھائیں تو پھر ہم اس کو جو ہے پھر ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں، ان کو بیک پہ لے کر آ جاتے ہیں۔ بات یہ کہ ان کو برا لگتا ہے ہم لیاقت آباد میں کام کرتے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے کہ ہم ناظم آباد میں کام کیوں کر رہے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے کہ ہم کرنگی میں کام کیوں کر رہے ہیں۔ کرنگی جیسے میں جو اگر آپ برا کیوں لگے گا سر، برا اس لیے میں ریزن ڈیٹ ان کو بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لے آئے تھے ابھی وہ پریشان ہیں ان سے۔ بچہ تو 18 مہینے کا چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سر یہ 3 سال سے گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر دور نہ جائیں 249 کا جو الیکشن تھا، فیصل واڈا کے پہلے وہ تاثرات اور فیصل واڈا کیا پہلے والا فیصل واڈا نظر آیا الیکشن کے بعد، ان کی ہار جو ہے نا وہ ہماری جیت بنی۔ ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ بات یہ کچھ ڈیلیور کرے، نہ ان کے ایم این اے نظر آتے ہیں، نہ ان کے ایم پی نظر آتے ہیں، اور نہ ان کا وہ صدر پاکستان جو آپ نے دیکھا کہ کبھی کشتی لے کے روڈ پہ نکل جاتا، جب ہوا کراچی کے اندر تو یہی ڈی ایچ اے تھا۔ پھر جو کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا سارا۔ اصل میں کراچی جو ہے وہ 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کراچی کچھ زمین جو ہے وہ سیول ایویلیشن کے پاس ہے، کچھ زمین جو ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، کچھ زمین جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے، کچھ زمین جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس، اور کچھ زمین اور زیادہ زمین کینٹونمنٹ کے پاس ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ کراچی والے باشعور لوگ ہیں، کراچی والوں کو پتا ہے کہ کام کی بنیاد پہ ہم ووٹ دیں گے، یہ ڈر گئے، یہ خوف زدہ ہو گئے کہ جو 35 سال کا کچرا اب یہ دھلنے جا رہا ہے، اگر یہ کام کرا گئے اور یہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ صحیح ہے، ان کو پوچھنے کوئی نہیں ہے۔ طاہر صاحب آپ کو کون پوچھے گا اگر صاف ہو گیا کچرا؟ یہ آپ کو خوف ہے اصل میں؟ دیکھیں خوف تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کا سوال تو نہیں ہے مگر یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں بیچ میں کہ یہ بلاول زرداری کے جو دورے ہیں سندھ کے، یہ ایک ان کو خوف ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ جو سندھ کے دورے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو 35 سال کے گند کی بات کر رہے ہیں نا، یہ 35 سال کا انہی کا گند ہے، اور یہ 35 وہاں پر بہت سارے لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج صرف صوبہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے، اور 2023 میں انشاءاللہ یہ وہاں سے بھی ہم فارغ کر دیں گے۔ اچھا، تو آپ پھر مطلب یعنی حکومت کس کی ہوگی اگر یہاں سے سندھ سے فارغ کر دیں گے؟ تو حکومت کس کی ہوگی سندھ میں؟ پاکستان تحریک انصاف کی پورے پاکستان میں حکومت ہوگی، چلے سوائے ایک صوبے کے سندھ کے۔ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کو بھی آپ نے دیکھ لیا، صحیح بات، تو کے پی کے کو دیکھ لیا، بلوچستان۔ ہم مطلب انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، کیونکہ سندھ کی عوام کو وہ شعور دیں گے اور دے بھی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، دیکھیں ہم نے پروگرامز لے کے آئے سندھ، ابھی یہ کرونا کی عالمی وبا تھی تو ہم لوگوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا نا احساس پروگرام کے تھرو، مطلب کہ ہم نے اپنا ویژن مشن عوام کے لیے تھا۔ صحیح ہے، تو یہاں پہ تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ دے رہے تھے تو وہ لسٹیں آپ کے سامنے ہیں، آپ بھی وہ منگوا سکتے ہیں، آپ بولیں گے تو میں بھی لے کے آ جاؤں گا، اور ان میں نشاندہی بھی کر لیں گے کہ کون کون لوگ اس میں ایڈ تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا کراچی کی جو طرز سیاست ہے وہ بدلنے جا رہی ہے؟ یہ نیم بھائی آپ سے سوال بنتا ہے کہ کیا کینٹونمنٹ کے انتخابات جو ہیں اس کی وجہ سے جو طرز سیاست ہے اس میں تبدیلی لا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ ان کا مشن، جس مشن کی بات کی، ان کا مشن یہ تھا اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے۔ 4% کرپشن بڑی ہے، میں نہیں کہتا، آپ رپورٹ پڑھیں جو بھی آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بے روزگاری ختم کریں گے، میں نہیں کہتا۔ اسد عمر کہتا ہے کہ 1 کروڑ 19 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے پاکستان کے اندر۔ ان کے جو مشن تھے، جو ان کا مشن تھا کہ ملک کے اندر غربت ختم کریں گے، ماشاءاللہ سے اب تو جو بچہ چھوٹا ہے نا سر، وہ بھی جو ہے ان کی جو ڈبروٹیوں کے، جو ان کی چاکلیٹوں کے ریٹ جس طریقے سے انہوں نے ہائی کی ہیں، انڈے ڈبروٹی کے، بچہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ پاک پرانا پاکستان لوٹا دے، تو جو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اللہ پاک ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دے۔ اصل بات یہ کہ کراچی جو ہے، کراچی ہب ہے، سندھ کا کراچی کیپٹل ہے۔ کراچی کے اندر کراچی چلتا ہے تو پاکستان کا پہیہ چلتا ہے۔ کراچی والوں نے بات یہ کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا 25 جولائی 2018 کو، میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کی جو عوام تھی دور نہ جائیں۔ میرا جیسا آدمی جب ووٹ ڈالنے جاتا تھا تو کہتے تھے ووٹ ڈل گیا، عوام صاحب تھوڑا سا آگے نکل جائیں۔ یہاں صورتحال ایسی تھی کہ ڈی ایس پی جو ہے نا سر، جوتے اتار کے یونٹ کے اندر جاتا تھا، جوتے اتروا کے اس کو اندر بلاتے تھے۔ اس کراچی نے، کراچی کی جو مائیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ اسی کراچی نے، اس کراچی کی جو فضا تھی، کراچی کی حالات یہ تھے کہ آج گنتی 60 کی ہو گئی ہے۔ اب کراچی نیشنل الیکشن کے بعد اب میں دیکھیں، اب میں آ رہا ہوں، حکومت آپ لوگوں کی تھی جب بھی یہ سارے معاملات ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ سر میں بھی اس طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں،
आज लड़े हैं हमारे पास। और दूसरा रास्ता था कि बात ये कि हम टेबल टॉक करते हैं, टेबल टॉक करके हम रास्ता निकालते हैं। इनको जिन लोगों ने मजबूत किया, जिन कुव्वतों ने मजबूत किया, ये कह रहे थे कि सिर्फ सिंध में छोड़ के पीपल्स पार्टी रह गई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या तो पढ़ लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की कुर्बानियां दी हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मुहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो। और कभी ऐसा दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सुकंडे की बात कर रहे हैं, एक आदिल ऐसा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ था, ऐसी आमरीत आई थी कि यकीन करें जब हम कहते थे ना जे भुट्टो सर हमें कोड़े मारे जाते थे। और इस पाकिस्तान में सुखाड़ के ना हमें सर 4 सीटों पर लेकर आ गए थे। आज हम फखर है, मैं प्राउड है, हम 99 में जाके खड़े हो गए हैं। ये कहते हैं कि हम कराची के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में इनको खत्म कर देंगे। बात ये है कि मादरत खाऊं, ये आमरीत नहीं है, जमहूरियत है। और ये खौफ ज़दा है सब चीजों को लेके कि होना कि आगे होगा क्या। क्योंकि होता ये है कि बात ये है कि लोग काम मांगते हैं, लोग कहते हैं काम की बुनियाद पे हम आपको वोट देंगे। अब बात ये है कि दूर ना जाए, अली जैदी साहब कौंसल का इलेक्शन हारा था या जीता था, इनसे पूछ लें, मुझे ये बात बैठे सामने, इनसे पूछें कभी इनको ये पता है कि कभी कौंसल के इलेक्शन जीते हैं ये, कभी ये यूसी के चेयरमैन के इलेक्शन जीते हैं। अब ऐसे लोग जब मुल्क पे मुसल्लत होंगे जिनको ये नहीं पता कि कौन सी गली जो है वो कहां पर है, कौन सा इलाका है, किस इलाके से जो है वो लगता है आगे, तो आप क्या समझते हैं कोई डिलीवर हो सकता है? ठीक है। अच्छा, वो जो अभी आप कह रहे थे कि जूते उतार के यूनिट ऑफिस में जाना पड़ता था और जो हालात थे कराची के बड़े खराब थे, वो जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फयाज कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, एमक्यू पे बड़े इल्जामात भी लगते हैं और उनमें इल्जामात में ये है कि शहर कराची के जो हालात खराब रहे उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का काफी किरदार रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात, मैं असल में अब फोन पे हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि पहले मैंने प्रोग्राम देखा भी नहीं था। तो बात यह है कि इल्जामात की जहाँ तक बात है मेरे भाई वकार भाई, ये इल्जामात तो 1984 से एमक्यूएम पे लगते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिस दिन एमक्यूएम का वजूद आया था उसी दिन इल्जामात भी लगने शुरू हो गए थे और वो आज तक इल्जामात लग ही रहे हैं। बात यह है कि जो 13 साल से ये जो साहब हमारे एमक्यूएम पे इल्जामात लगाते हैं, 13 साल से इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के पास है। ठीक है, 13 साल में तो दुनिया बदल जाती है। चलें, अगर चंद लम्हों की जिनकी बात मैं मान भी लूं कि एमक्यूएम ने सारे शहर का और पूरे सिंध का एमक्यूएम ने बेड़ा गर्क कर दिया था, तो आपने 13 साल में क्यों नहीं सुधार दिया? आप एमक्यूएम के बनाए हुए किसी भी एक मेगा प्रोजेक्ट के अलावा कराची, हैदराबाद, मीरबुखार, सक्कर कोई अपना एक प्रोजेक्ट तो बता दें। आप 2 अंडर बाईपास के अलावा कोई एक चीज तो बता दें। आप ये 4 यूनिट है एनआईसीबीडी के मोबाइल यूनिट, इनके अलावा कोई एक मेगा प्रोजेक्ट कराची में बता दें। आप कराची में कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें। 9000 अरब रुपया आपने एनएफसी अवार्ड का लिया हुआ है 12 साल में। 9000 अच्छा फयाज साहब, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बेहतर काम किया है या डिलीवर किया है कराची वालों को, तो कैंटोनमेंट के इंतखाबात होने वाले हैं तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या फतवाहत हासिल कर सकती है? देखें, इसके 2 रुख हैं। 6 कंटोनमेंट है कराची के अंदर। पिछले भी कंटोनमेंट में एमक्यूएम के पास 2 कंटोनमेंट थी, सिर्फ 6 में से 4 नहीं थी। ठीक है, और जो एमक्यूएम देखें, एमक्यूएम इंशाल्लाह इस दफा पूरी उम्मीद है कि हम 2 कंटोनमेंट से ज्यादा कंटोनमेंट जो है ना इस वक्त हमारे पास होंगे। अच्छा, ये हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, उसकी वजह ये तो नहीं कि दोबारा से जनूबी सिंध का जो नारा लगाया गया है कि एक नया सूबा जो है बनाया जाए, ये वजह ये तो नहीं है? देखें, जहां तक जनूबी सिंध सूबे की बात है ना, ये एक आखिरी लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं। हम अपनी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। हमने हर फोरम इस्तेमाल कर लिया है। हम हाई कोर्ट के अंदर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम अवामी इज्तिमा भी कर चुके हैं, हम एहतजाज भी कर चुके हैं। हमने रियासत को एक एक लम्हे की रिपोर्ट दी है, रियासत देख भी रही है और हर एक ज़ीशोर आदमी जानता भी है। अब हमारे पास शहरी सिंध की आवाम के पास इसके अलावा रास्ता नहीं बचता कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तक की हमने बात की थी पहले, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए। अब हमने कहा जनूबी सिंध सूबा ही एक इसका वाहिद हल है, जो कि पीपल्स पार्टी की जो मुतासिबाना पॉलिसी है, जो तासुब भरा हुआ है, जो जिस तरीके से अलहदगी पसंद लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से सिंधियज़म को इन्होंने यहाँ अरूज दिया हुआ है, इसका वाहिद हल ये है कि शहरी सिंध पे मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबा अलग किया सही है। अच्छा फयाज साहब, एक मिनट हमारे साथ रहिएगा। फयाज साहब, इसका जवाब ले लेता हूँ नईम साहब से। नईम साहब, एक तरह से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पे करने की कोशिश की। एमक्यूएम ने तो नारा लगाया था,
لیکن پیپلز پارٹی کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کراچی حیدرآباد کے لیے الگ معاملات ہیں. کورونا کی اگر بات کریں تو ابھی 8 بجے تک مارکیٹس جو ہیں کراچی حیدرآباد کی 8 بجے تک ہیں, لیکن اندرون سندھ جو ہے کشمور تک جو دکانیں مارکیٹس ہیں وہ 10 بجے تک کھلی رہیں گی. تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہمیں دکھ رہے ہیں, کراچی حیدرآباد کے لیے الگ ہیں اور سندھ کے دیگر علاقوں کے لیے الگ ہیں. تو کیا عملی طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے الگ نہیں کر دیا؟ سر کراچی جو ہے وہ ایک ایڈوانس, جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی پر بنا ہوا ہے جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی کے جو کراؤڈ ہے, پبلک ہے, جس دن ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تو آدھی پبلک دیکھنے آئی تھی لاک ڈاؤن میں سختی ہے یا نہیں ہے. کراچی کی جو مینٹلٹی ہے وہ الگ مینٹلٹی ہے. کراچی کے جو لوگ ہیں پورے 15 دن شاپنگ کرتے ہیں, عید کے 3 دن سو کے گزار لیتے ہیں, بولتے ہیں کہ بات یہ کہ عید گزر گئی. صورت حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں, اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اکثریت سے آپ دیکھیں, ہماری 2 دیا اکثریت موجود ہے سندھ میں. ہم نے بنایا نا اپنا 7واں ڈسٹرکٹ, بنایا 7واں ڈسٹرکٹ, آئیں چیلنج کر کے دکھائیں. ان کے جب کراچی کے اندر سینیٹر تھے, ان کے کراچی کے اندر ایم پی اے تھے, ان کے کراچی کے ایم این اے تھے, ان کے کراچی کا گورنر تھا, ان کا میئر کراچی تھا, ڈپٹی میئر کراچی تھا, اس وقت بھی 2 دیا اکثریت نہیں تھی. اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے بات یہ ہے کہ اس وقت بھی قوم کو ایک جو ہے جھوٹا نعرہ دیتے رہے, کراچی کو بناؤ صوبہ. اب تو بچے کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ آئین یا تو آئینی طور پر آ جائیں, یا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پھر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم پھر صوبہ بنائیں گے. بھائی صوبہ بنانے کے لیے صوبائی اسمبلی کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, آپ کے پاس فورم ہے. آپ اکثریت جب تھی, جب کچھ نہیں کر سکے, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر قوم کو روڈوں میں نکال کے ان کو کہو گے کہ آؤ بات یہ ہے کہ صوبہ بناتے ہیں. بات یہ ہے کہ تعصب ہم دے رہے ہیں. آپ نے یہ تعصب کی بنیاد اس کراچی میں ڈالی, آپ نے 12 مئی کرایا. میں نہیں کہتا یہاں سے لنگڑا, لولا, کنکٹا, مادوری, ڈشکی سارے اسی کراچی سے نکلے نا. سر دور طاہر نہیں صاحب سے بات کر لیتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کے جو الائے ہیں متحدہ قومی موومنٹ, آج جنوبی سندھ کا انہوں نے ایک نعرہ لگایا. پرانا نعرہ ضرور ہے لیکن اب ذرا شدت کے ساتھ وہ لگاتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, میں پہلے تو آپ کی جو آپ نے عوان صاحب سے سوال کیا تھا اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ کراچی میں آپ کو تبدیلی دیکھیں, کراچی تبدیلی 2018 میں آپ نے دیکھ لی, اور انشاءاللہ یہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہیں, اور یہ میں آپ کے فورم سے یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ وفاق کے انڈر میں آتا ہے, تو انشاءاللہ عوام بھرپور ہم پہ اعتماد کر رہی ہے. ہم اپنے وسائل سے زیادہ مسائل حل کر رہے ہیں, اور ہماری مطلب بہترین ترجیح ہے یہ کہ ہم عوام کو کچھ دے سکیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ ساری پارٹیوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے یہ کراچی کی عوام. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ پیالی میں طوفان نہیں آ سکتا, یہ پیالی میں طوفان لاتے ہیں, پیالی میں طوفان نہیں آتا. عوام کے درمیان کون کھڑا ہوا ہے یہ عوام کو بھی پتہ ہے. 70 سال کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو آ کے ہم, یہ اس وقت جنوبی سندھ صوبے کی جو بات ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جنوبی دیکھیں, ہم صوبے ہم نہیں چاہتے کہ صوبہ الگ ہو, مطلب مسائل پہلے ہی بہت ہیں. ہم تو پورے صوبے کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, اور اس میں وہ اقدامات ہونے چاہیے تھے جو ان پرانی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ نہیں کر پائیں. آپ انٹرنیشنل کوئی بھی, دبئی انٹرنیشنل سٹی ہے نا, آپ اسی سے موازنہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے, جواب لے لیتے ہیں. فیاض صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے جو اتحادی آپ نے جن سے کیا ہے تحریک انصاف, وہی کہہ رہی ہے کہ ہم جنوبی سندھ صوبے کے حامی نہیں ہیں, تو آپ کس طرح سے بنائیں گے؟ آپ کی اکثریت صوبائی حکومت میں بھی نہیں ہے, کس طرح سے بنائیں گے؟ تو میں ان کو یہ تاریخی بات بتا دیتا ہوں کہ جو سندھ کے اندر یہ کوٹا رائج ہے نا, شہری اور دیہی کا, یہ لکیر انہوں نے کھینچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج جو سندھ کے کراچی کے شہری سندھ کا حال بنا ہوا ہے نا, یہ لکیر, یہ لائن انہوں نے ہی ڈرا کی ہوئی ہے. اس کے بعد شہری سندھ کا 40% کوٹا ہے اور دیہی سندھ کا 60% کوٹا ہے. یہ میں آئینی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آئین کے اندر ہے جس نے عملاً اس چیز کو ثابت کیا ہوا ہے کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے, شہری سندھ الگ ہے اور دیہی سندھ الگ ہے. اور یہی بات 1970 سے چلی ہوئی آ رہی ہے, جہاں یہ سارے اقدامات پیپلز پارٹی نے کیے ہوئے, ہم نے نہیں کیے ہوئے. یہ ہمارا کوئی اس میں ہمارا کوئی عملدار اس وقت ایم کا وجود بھی نہیں تھا. سر بنائیں گے کیسے, صوبہ کیسے بنائیں گے سر؟ اچھا سنیں میری بات نا. اور یہ دوسرے ہمارے صاحب جو بھائی پی ٹی آئی کے, ان سے بھی میں عرض کر دوں, ہمارے دوست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صوبے کی حمایت تو آپ کر رہے نہیں ہو, عملاً آپ صوبے کے لیے کام کر رہے ہو. آپ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی سب سے پہلے آپ نے ہی ابتدا کی ہے. جنوبی پنجاب صوبے کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں.
ایڈمنسٹریشن الگ کر دی گئی ہے. جب جنوبی پنجاب صوبہ بن سکتا ہے تو جنوبی سندھ صوبہ بھی بن سکتا ہے. اچھا سر، ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کراچی کے اضلاع کی بات کریں، کراچی کے اضلاع بھی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ عدالتوں میں بھی چلی گئی ہے، لیکن کراچی کے معاملات تو آپ حل نہیں کر پائے سر. جی جو کراچی کو جو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، اس پر آپ نے بڑا اعتراض اٹھایا ہے متحدہ قوم، لیکن اب تک اس حوالے سے کچھ کر نہیں سکے آپ. اچھا، کر کیوں نہیں سکے؟ یہ جو متعصب قسم کی حلقہ بندیاں بنائی ہیں ہم ہائی کورٹ کے اندر ہیں. جو مردم شماری ہے اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ کے اندر ہے. بلدیاتی اختیارات کے لیے ہم سپریم کورٹ میں 4 مہینے سے فیصلہ محفوظ ہے سپریم کورٹ کے اندر 140A کے اوپر. آپ جتنی بھی یہ جعلی جو مسائل کے اوپر انہوں نے دیہی لوگوں کو بلا کے شہری سندھ سے جو ہے امپلائمنٹ کی ہے، اس میں ہم آپ کے ہائی کورٹ کے اندر ہے. دیکھیں ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا ہوا. جو بھائی ہمارے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں نا صوبائی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلی نہیں موجود ہے، وہ سندھ اسمبلی موجود ہے. صوبائی وہاں بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز کو. پوری جتنی بھی حالیہ بجٹ میں ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے جتنی بھی سجیشن دی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے ایک لمحے کے اندر ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے، اچھا سر اس کا جواب لے لیتے ہیں نعیم صاحب سے، پیپلز پارٹی سے جواب لے لیتے ہیں. نعیم صاحب، جب آپ شہر کراچی کے مختلف اضلاع بنا لیتے ہیں، اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو اگر ایڈمنسٹریٹو طور پہ اگر بناتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ ضرورت کی اگر کہیں ضرورت ہے تو دیکھو وفاق جو ہوتا ہے نا، وفاق علامت ہوتا ہے تمام صوبوں کا. اب اگر بات یہ کروں کہ 40 ایکڑ کی زمین پر 200 MN بیٹھ کے پورے پاکستان کا فیصلہ کرے، اور بات یہ 18ویں ترمیم جو دی گئی تھی نا سر، 18ویں ترمیم صوبہ سندھ کو نہیں دی گئی تھی، تمام صوبوں کو دی گئی تھی. ایک نظام تھا، ایک نظام بنایا گیا، اور ایسا نہیں کہ بات یہ کہ ہم نے گن پوائنٹ پہ یہ نظام بنایا تھا. تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا اور تمام پارٹیاں مشترکہ طور پہ یہ طے پایا کہ ہاں 18ویں ترمیم کی ضرورت ہے، خود مختار ہونے چاہیے صوبے، لیکن مسائل کے ساتھ وسائل کس طریقے سے حل ہوں گے. اب ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں صوبہ سندھ کے اندر جتنی جو ہے وہ یہاں جتنی پاپولیشن یہاں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ضرورت ہے. اور پنجاب کے اندر جہاں 12 کروڑ کی پبلک ہو اور وہاں جا کے صورتحال دے کے سندھ کو آپ ملائیں تو میرا خیال ہے 2 گنا 1 گنا اور زیادہ بڑھا دیں. پھر بات یہ کہ سندھ کے اندر جتنے اضلاع موجود ہیں، ان اضلاعوں کے اندر مقام کی ضرورت ہے اور تھی، اور میرا خیال ہے ضرورت پڑے گی آگے جا کے. لیکن کراچی جو ہے نا سر، میں نے پھر دوبارہ آپ سے بتاؤں گا، کراچی جو ہے نا خواب ہے. اس کراچی کے اندر بات یہ کہ جرم تھا آواز بلند کرنا، اس کراچی کے اندر بات کرنا جرم تھا. اس کراچی کے اندر کراچی والوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ میں اگر بات کروں ایم کیو ایم کو، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات یہ کہ ہم صوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بنانے کے جا رہے ہیں. وہ 2 سیٹیں جیتے تھے، اب زیادہ وہ سیٹیں جیتیں گے. دیکھیں وہ 2016 کے الیکشن کے اندر 2016 کے اندر جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہی تھے، اور اب 2000 کیونکہ اس وقت 21 چل رہا ہے، اب دوبارہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جو پورے کراچی سے جس جماعت کراچی سے لے کر میرپور تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی برے طریقے تو 2018 کے الیکشن کے اندر. پھر صورتحال یہ کہ کراچی والے میں نے کہا نا باشعور ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا ڈیلیور کر سکتا ہے، کس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. اس وقت اگر دور نہ جائیں میرے ساتھ آپ کیمرہ اٹھائیں، CBC چلے جاتے ہیں، CBC کے کنٹونمنٹ DHA آپ تمام DHA کے اندر آپ چلے جائیں، ناگا ہیں وہاں، لوگ پریشان ہیں. وہ بات یہ کہ جب پچھلے سال جب صورتحال خراب ہوئی، جب وہاں 1 مہینہ لائٹ نہیں تھی اور ایک ہفتہ پانی وہاں کھڑا ہوا تھا، ہم نے تو کراچی کلیئر کرا دیا تھا. لیکن جو کنٹونمنٹ کے اندر جو حالات بنے یہ باہر نکلے تو ان کو پتہ لگے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ ہم سندھ کو میں سے پیپلز پارٹی کو باہر کریں گے. باہر تو آپ ہو رہے ہیں. اس وقت 11 ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشنوں کے اندر ایک بڑی جماعت GDA تمام جماعتیں مل کے آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کی ضمانتیں ضبط ہوتے ہوتے بچی ہیں. آپ تو سکڑ کے آپ پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں پر کنٹونمنٹ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور جیتیں گے. اس پہ بات کریں گے. طاہر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایڈمنسٹریٹو طور پر جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ صوبے بننے چاہیے، یا کم از کم ایک آبادی کے حساب سے کہ 2 کروڑ کی آبادی کے حساب سے اگر 20 کروڑ کی دیکھیں آپ تو اس پہ صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ابھی کرنٹ پوزیشن ہے اس ملک کی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھیں اور اس پہ ووٹنگ کریں. صحیح ہے. عوام کے نمائندے نا بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ عوام کیا چاہتی ہے. دیکھیں یہاں صوبے بنا لیں، ڈسٹرکٹ بنا لیں، ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اصل عوام مانگتی ہے کام، جو کہ یہ پچھلے 70 سال سے نہیں ہو رہا. صحیح ہے. ابھی تک ہم انہی ساری الجھنوں میں اگر الجھتے رہیں گے تو قوم تو دیکھیں آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں بھٹو زندہ ہے، عوام مر گئی.
تو بھائی بھٹو عوام کو سوچیں آپ. لیکن اصل میں جو ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو طور پر صوبے بنے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر ڈیلیور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا 30 سال انہوں نے حکومت کی نا, بھرپور مینڈیٹ تھا, صحیح ہے, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ صحیح. آج ان کو آوازیں چیخیں مار رہے ہیں. آج جب ہاتھ میں چیزیں تھیں اس وقت کچھ نہیں کیا. آج آپ جو ہے وہ عوام کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب تعصب بازی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تعصب دیکھیں اس ملک میں کوئی بھی پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویژن ہے اور مشن بھی ہے کہ ہم نے اس ملک میں قوم ہم نے بنانی ہے. قوم ایسے نہیں بنے گی کہ آپ مہاجر ہیں, وہ پنجابی ہے, وہ سندھی ہے, وہ فلاں. دیکھیں جتنی بھی نواز شریف کو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, انہوں نے جب ان کا گراف نیچے گرا انہوں نے جاگ پنجابی کا نعرہ لگا دیا. صحیح ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی جب گرنے لگی انہوں نے سندھو دیش اور سندھی کا نعرہ لگایا. اسی طرح سے ایم کیو ایم نے بھی اسی طرح سے کیا. اچھا یہ بات کر لیتے ہیں. اچھا فیاض صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ضمنی انتخابات کے بارے میں کوئی متحدہ قومی موومنٹ جیت نہیں پائی, تعصبی معاملات لگتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی ضمنی اس میں دو, آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں ذرا اپنی بات تفصیل سے آپ کو بتاؤں. جہاں تک ضمنی انتخابات کی بات ہے نا, پی ایس 88 اور این اے 249, ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر بڑے عجوبہ قسم کے الیکشن ہوئے, جس میں جو ہے جنرل الیکشن میں ووٹ کم تھا اور ضمنی میں بڑھ گیا ہے. این 249 کے اندر پیپلز پارٹی نے 7000 ووٹ لیا تھا جنرل الیکشن میں, ٹھیک ہے, اور اس کے ضمنی میں آئے 17000 ووٹ. 2.25 سال میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ دودھ کی نہریں نکال دی ہیں. پی ایس 88 میں ان کے جنرل الیکشن میں تھے 20000 ووٹ, انہوں نے لیے 24000 ووٹ. ارے میرا بھائی یہ جھلو ہے, یہ لوکل ایڈمنسٹریشن ان کی تھی, مختار ان کے, ایس ایچ او ان کے, پولیس ان کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی, تمام نظام ان کے ہاتھ میں. یہ تو ہے الیکشن. بلدیہ میں 2.25 سال میں پیپلز پارٹی کو ایک کام ایسا بتا دی جس کی بنیاد پہ ان کے ووٹ 7000 سے 17000 ہو گئے. یہ چھوڑیں یہ باتوں کو یار. بس لاسٹ کمنٹ کر دیجیے گا, لاسٹ کمنٹ کر دیجیے گا. تعصب کر رہے ہیں آپ, یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا. سر لاسٹ کمنٹ مختصر, جی مختصراً بس اتنا بتا دیں, تعصب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تو یہ جنوبی پنجاب تعصب پہ بن رہا ہے یا کس چیز پہ بن رہا ہے؟ صحیح ہے, پھر وہ بھی تعصب پہ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ضرورت پہ نہیں بن رہا ہوگا, تعصب پہ بن رہا وہ بھی. ٹھیک ہے, فائنل کمنٹ لے لیتے ہیں. نعیم صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو کشمیر میں بھی 3 سے اب 11 پہ چلے گئے, اور صورتحال یہ ہے کہ کام کی بنیاد پہ گئے ہیں, اور لوگوں سے کشمیر والے بھی سمجھتے ہیں سارے جو 249 کی جو جیت ہوئی ہے وہ طریق انصاف کی ہار ہے. وہ ہار جو انہوں نے کام ڈیلیور نہیں کیا, اور ایم کیو ایم کا پہلے وہاں ایم این اے موجود تھا, آزما چکے ہیں سب کو, سب دیکھ چکے ہیں. اب لوگوں کو شعور ہے, لوگوں کو پتا ہے سندھ گورنمنٹ ہی کام کرا سکتی ہے, اور یہ کینڈیڈیٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نہیں, سندھ گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. اب لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کینٹونمنٹ کے اندر دیکھیں گے بھرپور طریقے سے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کرے گا کراچی والے باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے, سندھ گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے جناب طاہر صاحب. آج بھی آپ اس شہر کراچی میں چلے جائیں, وہ دیکھیں یہ گٹر لائن بنانا ہمارے ایم این اے کا کام نہیں ہے, ایم پی اے کا کام نہیں ہے, مگر جو ہمیں وفاق سے فنڈ مل رہا ہے آپ یقین کریں کہ وہ ہم یہ گٹر لائنیں بھی بنا رہے ہیں. وہ کس کی نااہلی ہے؟ وہ ان لوگوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک باشعور عوام کی بات کر رہے ہیں, تو باشعور عوام نے 2018 میں تبدیلی آپ نے دیکھ لی تھی, اور آج جب کنٹونمنٹ کا الیکشن آنے والے الیکشن ہے اس میں بھی انشاءاللہ بھرپور تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے جناب. طاہر ملک صاحب تحریک انصاف سے تعلق, جناب نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ کے فیاض قائم خانی صاحب, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں, اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.